دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی پیر کے دن سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج محرم کی 15 تاریخ بھی آ چکی ہے۔ وہ جو محرم میں ابھی تک اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، اپنی خواہشات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج 15 محرم الحرام پیر کے دن یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، آج جو وظیفہ ہے یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے کہ جب کسی کے گھر میں یا پھر کسی کے گھر میں کوئی اس طرح کی مشکلات ہوں کہ بندشیں ہو گئی ہوں اور بے برکتی کا عالم ہو تو یہ وظیفہ گھر میں پڑھا جاتا ہے، یہ حرمت والے مہینے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتیں پھر چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے اور یہ ایسا قبولیت والا دن ہے کہ جس میں اگر صرف 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر 7 حاجات کی نیت کی جائیں تو 7 کی 7 حاجات پوری ہو جاتی ہیں، 7 کی 7 خواہشات بھی پوری ہوں گی، 7 نیک جائز مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، محرم کے مہینے میں آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات کی، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کا دن جو خاص وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ، جب یہ خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی کی خاص نیت کر کے اور خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت باقی تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشکل میں تھے، لوگ آپ کو تانے دیتے تھے، آپ کو بہت برے الفاظ کہتے تھے اور آپ کی دل آزاری کرتے تھے، آپ کو ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے، لوگ آپ کی دل آزاری کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے حالت میں موجود تھے کہ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ میرے حبیب کے حضور پیش ہو کر سورۃ الکوثر کا نذرانہ پیش کرو۔ جبریل امین آسمان سے زمین پر آئے اور سورۃ الکوثر کا جو ہے وہ نزول پیش آیا اور فرمایا کہ یہ تمام کے تمام انسان ابتر ہیں، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ اور دیکھیں، آج تک اللہ کے حبیب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں، پنجتن پاک کے نعرے لگتے ہیں، آج تک لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی کسی مشکل میں، کسی پریشانی کا شکار ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، لوگ آپ کو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر مہنگی مہنگی دوائیاں بھی خریدی، مہنگے مہنگے ٹیسٹ بھی کروائے، جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں بھی پڑ گئے، ہر جگہ کر لیا، درگاہوں پہ بھی چلے گئے، لیکن پھر بھی قبولیت نہیں ہوئی، تو پھر وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کریں۔ اللہ والوں، یہ آج کا خاص عمل ہے، یہ اللہ کے حبیب کا وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو پیش کیا۔ آج اگر میں آپ سے کوئی بے اولاد جوڑا بیٹھا ہے، بیٹی سن رہی ہے جو بے اولاد ہو، بیٹا سن رہا ہو، اولاد کا یقین کرے جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے صرف سورۃ الکوثر کو یقین کامل سے پڑھنا ہے، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنی ہی جلد آپ کی حاجات بھی پوری ہوتی ہے اور وظیفے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کا دن ہے، یہ پیر کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ تمام بے اولاد جوڑوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے
کے ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا۔ تو قرض سے مکمل نجات کے لیے، قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے آپ نے 15 محرم الحرام پیر کے دن سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ لوگ جو آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، آج آپ کے قرضوں کی انشاءاللہ العزیز ادائیگی ہو جائے گی۔ ہر کوئی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اللہ والو، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی غربت میں آپ کا تماشا بناتے ہیں، آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں مجھ سے پیسے نہ مانگ لے، ایسے حالات میں صرف 15 محرم الحرام پیر کے دن سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نکال کر کامیابی کے ایک ایسے مقام پر لے آئے گا جہاں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ رب نے آپ کے مقدر کے ستارے چمکا دیے۔ آج اگر کوئی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو 15 محرم الحرام پیر کے دن سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوگی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آپ نے صرف 15 محرم الحرام پیر کے دن یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا رزاقو، دوسرا نام ہے یا وہابو۔ یہ دولت کے لیے ہے، اولادوں کے لیے ہے، قرض سے نجات کے لیے ہے، غیبی مدد کے لیے ہے۔ بے حد آزمودہ یہ وظیفہ ہے۔ 15 محرم پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، پورا سال کروڑوں ملتے ہیں۔ پورا سال ہر طرح کی مشکل پریشانی سے جان چھوٹ جاتی ہے، ہر طرح کی مصیبت اور رکاوٹوں سے رب کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کا دن، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی اللہ رب العزت سے اپنا نیا مکان چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہ رہ کر تھک چکا ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لے۔ کوئی کاروبار کے چکر میں پریشان ہے، روزانہ یہ سوچتا ہے کہ آج گاہک آئیں گے، آج کوئی اچھا آرڈر آئے گا، لیکن گاہک کی کمی کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کے یہاں تو ایسا کاروبار ہے کہ وہاں لائٹ ہی نہیں ہوتی، وہ جنریٹروں میں پیٹرول اور ڈیزل ڈال کے پریشان آ چکے ہیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اس مصیبت میں بھی آسانی عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اچھے موبائل لیے لیکن وہ قسطوں کے چکر میں آگے پھنس گئے، ان کی EMI کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کوشش کریں اول تو قسطوں پہ کچھ نہ لے تو بہتر ہے۔ قسطوں میں لینے والا ہمیشہ پریشانی ہوگا، اور قسطوں پہ آپ کو جو بھی پروڈکٹ ملے گا وہ انتہائی تھرڈ کلاس کا ملے گا، کیونکہ بہت سارے ڈیلرز ایسے ہیں جن سے ہمارا بھی تعلق رہتا ہے۔ تو اس کام میں بڑی 2 نمبری ہے۔ تو کوشش کرا کریں کہ نقد پیسے لے کر آپ لوگ فرنچائز سے کوئی چیز خریدیں گے
تو آپ کے لیے وہ زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ اگر بینکس کے چکر میں پڑیں گے یا پھر AMI کے چکر میں پڑیں گے تو آپ لوگ یقین کریں اپنے آپ کو کھڈے میں خود ڈال رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ BC ڈال لیں، BC کھلے، جو آپ کی حاجت کی چیز ہے وہ آپ خرید لیں، کوشش یہ کرا کریں۔ ویسے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ہر چیز کے لیے کر سکتے ہیں۔ بے اولادی کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت آپ کو بہترین اولاد سے اور ایسی بہترین اولاد سے نوازے گا کہ گویا وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی صحت اور سلامتی کا باعث بنے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ایک نیک بچہ چاہتے ہیں تو پھر بالخصوص اس عمل کو کریں، کیونکہ آج کا جو دن ہے ماہ محرم الحرام کی، آج 15 تاریخ ہے اور یہ پیر کا دن ہے۔ اللہ والوں، پیر کے دن کے متعلق اگر بتاؤں تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ نبی پاک کی ولادت پیر کو دن کو ہوئی، اور آپ ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ والوں، اس مناسبت سے اس دن کو فضیلت بہت زیادہ حاصل ہے، لیکن جمعۃ المبارک سے زیادہ حاصل نہیں۔ الغرض پیر کے دن کو فضیلت باقی دنوں کی بانسبت زیادہ حاصل ہے، کیونکہ اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو پسند کرا کہ اس دن میرے حبیب جو ہے وہ اس دنیا میں معبوس ہو جائے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ دن بہت خاص ہے اس مناسبت سے بھی، اور جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کے قرآن کی کلام کی ایک سورت پڑھنی ہے اور رب کے حضور آپ لوگوں نے مانگنا ہے۔ اللہ والوں، اس سے زیادہ میں آپ کو اور فضیلت اس دن کے متعلق نہیں بتا سکتا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم تنگ دستی کا شکار ہیں، آج وہ بہنیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج وہ لوگ جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں کا ماحول رہتا ہے، آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کے دن یا رزاقو یا وہابو پڑھنے سے رزق کے 1 2 3 نہیں 300 دروازے کھل جائیں گے۔ اگر ایک شخص کے لیے ایک دکان پر گاہک آنا شروع ہو جائے تو اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اور جس کی 300 دکانیں کھل جائیں اس کے رزق میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ یا رزاقو اور یا وہابو پڑھتے ساتھ ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رزاق اتنا اللہ پاک کا معتبر نام ہے کہ جو شخص بھی یا رزاق پڑھتا ہے، اور آج پیر کے دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا میں معبوس ہوئے تھے، اس دن کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ اس دن میں اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا رزاق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو رزق سے نواز دیتا ہے، رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اس کی 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ رزق اتنا آتا ہے کہ صدیوں تک ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، لوگوں کی ٹھوکروں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ جتنا رزق چاہتے ہیں، آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کے دن یا رزاقو یا وہابو پڑھ لیں۔ اللہ کریم کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے۔ یا رزاقو کو یعنی کہ اے رزق دینے والی ذات، یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والی ذات، اے راستے بنانے والی ذات، اے رکاوٹوں کو ہٹانے والی ذات، بندشوں کو توڑنے والی ذات۔ یا وہابو کے بہت سارے ترجمے ہیں۔ رب کریم کا یہ ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اور ایسی طرح سے اللہ پاک مدد فرماتا ہے کہ بندے کو غالب گمان بھی نہیں گزرتا، مشکلات کا حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت باقی تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا،
یا رزاق یا وہابو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا اس حرمت والے مہینے میں، اس رب کریم کے مہینے میں صرف 7 بار یا رزاق یا وہابو پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانیاں، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، دکان بند ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک کا رش لگ جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، رزق میں پورا سال کمی نہیں آئے گی۔ یہ آج کے دن صرف اور صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یا رزاق یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر کسی کو یہ زبانی یاد ہے۔ سورۃ الکوثر رزق اور دولت کے لیے ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، بیٹی کے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے، 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کے دن۔ سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتا ہے، میں رب اس بندے پر رشک کرتا ہوں اور اس کی تمام دعاؤں کو سن لیتا ہوں، اس کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہوں جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس کا نیم و بدل اتنا بہترین اس کو عطا کرتا ہوں کہ جب اس کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی جو مانگی گئی غلط دعا ہے اس کے عوض بھی اس کو دوسری کوئی چیز عطا کر رہا ہے، تو وہ جو بندہ ہے وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ذرا ملاحظہ کیجئے گا اور میرے ساتھ ساتھ بھی حصول برکت کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، جس طرح میں نے پڑھا اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ آخری وظیفہ ہے، 3 وظائف آج آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور یہ جو آخری وظیفہ ہے یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے بغیر یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے جس سے ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کسی کو یہ آیت زبانی یاد ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 15 تاریخ پیر کے دن آپ لوگوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جب ہم کسی کے فوت کا سنتے ہیں، کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ والو، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ، بے شک ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں۔ اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اِنَّ اللہ جب ملاتا ہے تو پھر بے شک ہم تیری طرف سے آئے ہیں میرے رب، اور ہمیں لوٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے۔ راجعون کا مطلب لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ وظیفہ ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ پاک کو کس طرح سے پکار رہے ہیں، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے
کہ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا جو الفاظ ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کا جو انداز بیاں ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو یہ ایک بسم اللہ ہی اس کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ وہ ہر کسی کے کام کی شروعات میں پڑھے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ لوگ اللہ پاک سے رحمت کا بھی سوال کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے مدد بھی مانگ رہے ہیں کہ میرے مولا جو میں یہ کرنے جا رہا ہوں اس میں اپنی رضا ڈال دے اور اس کام کو میرے لیے بہترین بنا دے، بہتر نہیں بہترین بنا دے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ لوگ پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ میں اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، تیری طرف سے ہی آیا ہوں، تو نے ہی مجھے بھیجا ہے اور واپس لوٹ کر مجھے تیری طرف ہی جانا ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں دیکھا۔ کیا میرے حبیب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو پھر یہ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ میری طرف سے آیا ہے؟ فرشتے کہتے تیرا کلام پڑھا ہے، اس لیے وہ اقرار کر رہا ہے کہ میرے مولا اس پر ایمان لایا ہے تیرے قرآن شریف پر، اور اس کو حق مان کر کہہ رہا ہے کہ مولا میں تیری طرف سے آیا ہوں، تو نے ہی مجھے بھیجا اور تیری طرف ہی مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ بے شک اللہ پاک سب جانتا ہے، لیکن اللہ پاک محفلوں میں ذکر کر کے انسان کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ ہماری عظمت ہے کیا، قربان جائیں اس رب پہ جو ہمارا چرچا آسمانوں پہ فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجات پوری فرما دیں گے۔ یہ تینوں وظائف اتنے یقین کریں مستند ہیں کہ جب آپ لوگ ان کو پڑھیں گے آپ لوگوں کی نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ صرف 7 بار پڑھنی ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت چھوٹا سا۔ یا رزاق یا وہابو کو بھی 7 بار پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کو بھی 7 بار پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کو بھی 7 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر درود ابراہیمی کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، لیکن یہ آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دے گا، شاد کر دے گا، 7 نسلوں کو عزت بھی عطا کرے گا، شہرت بھی عطا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں، کربلا کا واقعہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کیا ہوا اس مہینے کے اندر، تو لہٰذا کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد یہ ضرور لکھیے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھیں کہ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یزید مرد آباد تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ اس پہ لعنتیں برسیں گی۔ ہمیں بتانا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اہل بیت کے قاتلوں سے محبت کرنے والے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ والوں، تو لہذا کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب لوگوں کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔